إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله۔ چند ہلاکت یافتہ قومیں قرآن کی نظر میں، ہم قوم سمود کا جائزہ لے رہے ہیں۔ قوم نوح کے بعد قوم عاد کو ہلاک کیا گیا، قوم عاد کے بعد قوم سمود کو ہلاک کیا گیا۔ کیوں ہلاک کیا گیا؟ قوم سمود کے جرائم کیا تھے؟ اس سلسلے کی سب سے پہلی بات، حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ، تمہارے اندر کچھ لیڈر ایسے ہیں جو مسرف ہیں، ان مسرف لوگوں کے اوامر اور احکامات کی پیروی مت کرو۔ یہاں اسراف سے مراد اختیارات کا اسراف ہے۔ امر المسرفین یعنی تمہارے یہ جو لیڈر ہیں یہ گمراہ ہیں، یہ ظلم کا حکم دیتے ہیں، یہ شرک کا حکم دیتے ہیں، یہ استحصال کا حکم دیتے ہیں، یہ انصاف پر قائم نہیں ہیں۔ ایسے لیڈروں کی پیروی مت کرو۔ اب یہاں ایک بات ہمارے سامنے اور آ جاتی ہے، اللہ کے نبی آ کر طاغوت سے روکتے ہیں، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ کی عبادت کرو، طاغوت سے بچو، طاغوت سے بچو، طاغوتی لیڈروں سے بچو، نمرودوں سے بچو، فرعونوں سے بچو، ابو جہلوں سے بچو۔ یہ ہر دور کا پیغام ہے۔ ہر دور میں انبیاء کی تعلیمات روز روشن کی طرح نمایاں ہوتی ہیں، اور بالخصوص آخری رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات قیامت تک جگمگاتی رہیں گی، اور ہر زمانے میں طاغوت ایک نئے نام سے آتا رہے گا۔ یہ سرکش قوتیں، یہ سرکش قیادت اسلام کے خلاف، اس کے عقیدے کے خلاف، اس کی تہذیب کے خلاف، اس کے خاندانی نظام کے خلاف، اس کے سیاسی نظام کے خلاف، اسلام کی عادلانہ معاشی اور سماجی نظام کے خلاف آتی رہے گی یہ طاغوتی قوت۔ چنانچہ 2500 قبل مسیح میں قوم سمود کے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام نے واشگاف الفاظ میں یہ کہا وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ، حد سے تجاوز کرنے والے لیڈروں کے احکامات کی پیروی مت کرو، جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں ابیوز آف پاور۔ یہاں اسراف فی الامر کی بات ہے، یہ ہے ابیوز آف پاور، یعنی اختیارات کا ناجائز استعمال۔ ایسے لیڈروں کی پیروی سے بچو جو اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہیں۔ لیکن فَأَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، اس قوم نے اپنے رب اللہ کے احکامات کی نافرمانی کی، جیسا کہ سورہ زاریات کے اندر کہا گیا۔ اور پھر وہی اعتراض جو حضرت نوح پر کیا گیا تھا، وہی اعتراض جو حضرت ہود پر کیا گیا تھا، 1000 سال بعد یہی اعتراض اب حضرت صالح پر کیا جا رہا ہے۔ آپ بھی ایک انسان ہیں، ہم آپ کو بشر تسلیم کرتے ہیں لیکن رسول تسلیم نہیں کرتے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بشر کے اندر رسول بھی ہو؟ بشریت کے اندر رسالت جمع کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ گتھی ان کے دماغ میں بھی سلجھ نہیں سکی۔ وہ کہتے تھے، جیسا کہ سورۃ الشعراء کی آیت 154 ہے، ما انت الا بشر مثلنا، اے صالح علیہ السلام نہیں ہیں آپ مگر ہم جیسے ایک عام آدمی، ہم آپ کو نبی تسلیم کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہیں۔ وہ یہ کہتے تھے، جیسا کہ سورۃ القمر کی آیت نمبر 24 میں کہا گیا، فقالوا
وہ کہنے لگے ابشرم منا واحدن نتبعہ، کیا ہم اپنے ہی اندر کے ایک آدمی کی پیروی کریں، اس کا اتباع کریں؟ انا اذن لفی دلال وسعر، اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم گمراہی میں مبتلا ہو جائیں گے، یہ ہماری دیوانگی ہوگی، یہ ہمارا پاگل پن ہوگا، ہمارا دماغ بھڑک اٹھے گا کہ ہم اپنے جیسے اپنے اندر ہی کے ایک آدمی کی پیروی کریں۔ آپ یقیناً صالح ہماری برادری کے آدمی ہیں، ہم آپ کو بشر اور انسان تسلیم کرتے ہیں لیکن اللہ کا رسول تسلیم نہیں کرتے، اس لیے ہم آپ کی پیروی اور اطاعت ہرگز نہیں کریں گے۔ سورہ قمر کی آیت نمبر 25 میں انہوں نے کہا اَأُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ، کیا یہ ذکر ہمارے درمیان اس آدمی کے اوپر نازل کیا گیا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ حضرت صالح بل ہوا کذاب اشر، یہ بہت بڑے درجے کے جھوٹے ہیں، کاذب نہیں کذاب ہے، بل ہوا کذاب اشر، یہ غلط کار ہیں، یہ خود غلط ہیں، جھوٹے ہیں، بلکہ پرلے درجے کے اونچے درجے کے جھوٹے ہیں، کذاب ہیں۔ نعوذ باللہ، یہ پیغمبر کے بارے میں ان کے الفاظ تھے۔ چنانچہ سورہ شعراء کی آیت نمبر 153 میں کہا گیا قالوا انما انت من المسحرین، وہ کہنے لگے کہ آپ ایک سحر زدہ جادو زدہ آدمی ہیں، اور حضرت صالح علیہ السلام کی نصیحت اور ان کی خیرخواہی سے اس پوری قوم کو سخت نفرت تھی۔ چنانچہ سورۃ الاعراف میں نقل ہوا وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، میں نے تمہیں بڑے اخلاص کے ساتھ بڑی خالص بات پیش کی ہے، میں نے نصیحت تمہیں کی ہے، وَنَصَحْتُ لَكُمْ، بڑی خالص بات بڑی اخلاص کے ساتھ میں نے پیش کی ہے، لیکن تمہارا مسئلہ یہ ہے وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، تم خیر خواہوں سے محبت نہیں کرتے، تم اپنے بے خواہوں کو نہیں پہچانتے، تم کتنے بڑے ظالم ہو، تم اپنے نبی کی قدر و قیمت نہیں جانتے، میں تمہارا بے خواہ ہوں، خیر خواہ ہوں، ویل وشر ہوں، لیکن تم ان سے محبت کرنا ہی نہیں جانتے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے دعوت استغفار دی، دعوت توبہ دی، لیکن انہوں نے اس کو مسترد کر دیا۔ اور حامیم سجدہ کی آیت نمبر 17 سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنی ضد میں پوری طرح اندھے ہو چکے تھے، وہ کوئی چیز دیکھ ہی نہیں سکتے۔ دیکھیے قرآن مجید کہتا ہے وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ، جہاں تک سمود کا تعلق ہے ہم نے ان کی ہدایت کا انتظام کیا، فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ، لیکن انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں اندھا رہنا پسند کر لیا، اندھے پن کو ہدایت پر ترجیح دی، جہالت کو ہدایت پر ترجیح دی۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان کی کمائی کی وجہ سے ایک صاعقہ کے عذاب نے ان کو جکڑ لیا، ان کو پکڑ لیا۔ قوم سمود کے بارے میں قرآن مجید یہ انکشاف بھی سورۃ نمل کی آیت نمبر 46 میں کرتا ہے کہ انہوں نے عذاب کا مطالبہ کیا۔ ذرا آیت کو دیکھتے ہیں۔ قال یا قومی لم تستعجلون بالسیئۃ قبل الحسنۃ لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، لم تستعجلون السیئۃ قبل الحسنۃ، تم کیوں عذاب مانگ رہے ہو؟ نیکی تو تم نے کچھ کی نہیں، توحید کو تم نے اختیار نہیں کیا، نمازیں تم نے نہیں پڑھی، روزے تم نے نہیں رکھے، حرام کو تم نے ترک نہیں کیا، اور مطالبہ کیا کر رہے ہو؟
صالح عذاب لے آؤ، عذاب لے آؤ، دیکھتے ہیں تمہارا اللہ کیا کرتا ہے ہم پر۔ عذاب کا مطالبہ کرو، یعنی سیئہ کا مطالبہ کرو قبل الحسنہ، نیکیاں تو کی نہیں، عذاب کا مطالبہ کر رہے ہو۔ لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون۔ دیکھیے نبی اپنی قوم کے لیے کتنا درد مند ہوتا ہے، بڑی محبت سے حضرت صالح کہتے ہیں لولا تستغفرون اللہ، تم لوگ اپنے اللہ سے استغفار کیوں نہیں کرتے، مغفرت کیوں نہیں مانگتے، لعلکم ترحمون، امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا، تمہارے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، استغفار کیوں نہیں کرتے۔ یہ درد مندی دیکھیے، اور قوم کی ضد اور ان کے عذاب کے مطالبے کو دیکھیے، ان پر پھر عذاب کیوں نہ آتا۔ ہماری گفتگو وقفے کے بعد جاری رہے گی، اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Our step, The responsibility of teaching your children is yours. our concern, and help them to change their lives. our approach, Muslims can get seduced by the non-Muslim world. Best gift a mother can give to the baby is the breast milk. remedy for different issues. And I'm your host, Uthman Barry. We'd like to welcome you to the program Raising Children. Get ready to know the real and valid solutions to your problems in raising children. ہر بدھ شام 5 بجے اور دوبارہ صبح 11 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ ہر لمحہ اسی کا ذکر ہو جو ہم سب کی فکر کرتا ہے۔ پورا اپنا وعدہ کرتا ہے، ہم سب کا رزق کشادہ کرتا ہے۔ نیک اعمال کے بدلے ہمارے مال میں اضافہ کرتا ہے۔ اختیار میں جو نوازتا ہے بے حساب، رزق میں خیر و برکت کے اسباب۔ اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے قوم سمود، قوم صالح علیہ الصلاۃ والسلام کے جرائم کا، ان کی تکذیب کا، اور ان سے حضرت صالح نے استغفار کا مطالبہ کیا، لیکن ان کا جواب کیا تھا؟ قالوا اطیرنا بک وبمن معک۔ سورۃ النمل کی آیت نمبر 47 یہ کہتی ہے، آیت نمبر 47، وہ کہنے لگے اطیرنا بک، کہ ہماری قوم پر جو نحوست طاری ہے وہ آپ کی وجہ سے۔ دیکھیے نبی تو قوم کے لیے رحمت ہوتا ہے، سرچشمہ ہدایت ہوتا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں یہ ساری بدبختی اور نحوست آپ کی وجہ سے ہے، وَبِمَن مَعَكَ، اور آپ کے ساتھ جو اہل ایمان ہیں ان کی وجہ سے ساری نحوست ہے، یعنی الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ یہ ہمیشہ سے انبیاء کے ساتھ کافروں اور مفسدوں کا رویہ رہا ہے، اور انہوں نے پھر حضرت صالح کو جھٹلایا
اور ایسے ہی نارمل طریقے سے نہیں جھٹلایا. کذبت ثمود بتقواہا، پوری سرکشی کے ساتھ جھٹلایا اور پوری بدمعاشی کے ساتھ جھٹلایا اور پوری ظلم کے ساتھ جھٹلایا، شدت کے ساتھ، تقوی اور طغیان کے ساتھ جھٹلایا. اور انہوں نے ساری تنبیہات اور ساری وارننگز کو جھٹلایا. چنانچہ سورۃ القمر میں ہے کذبت ثمود بالنذر، سارے ڈراوے بیکار گئے. وہ کہتے ہیں کہ چھوڑو، ہم نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے، آپ کی کسی چیز کو ہم تسلیم نہیں کرتے. پھر کیا ہوا؟ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، انہوں نے اللہ کی اونٹنی کو مار ڈالا اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کی. انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے احکام لے کر دنیا میں آتے ہیں. فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، اللہ کے احکامات کو ٹھکرا دیا، نافرمانی کی. حالانکہ حضرت صالح نے پہلے بتا دیا تھا ان کو کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اللہ کی زمین پر جہاں چاہے جا کر کھائے گی، اسے نہ چھیڑنا، اور اگر بری نیت سے اسے تم ہاتھ لگاؤ گے ایک دردناک عذاب تمہیں جکڑ لے گا اور پکڑ لے گا. لیکن انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا. پھر اب ان کی سرکشی کی انتہا دیکھیے، انہوں نے حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے گھر والوں کے قتل کی منصوبہ بندی کرنی شروع کی. سورۃ النمل کی آیت نمبر 49 ہے لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ، ہم صالح علیہ السلام اور ان کے گھر والوں پر اچانک راتوں رات حملہ کریں گے. یہ تھی ان کی منصوبہ بندی، بالکل اسی طرح جس طرح کفار مکہ نے ابو جہل کی قیادت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی منصوبہ بندی کی تھی. اور چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے بستر پر سلا کر راتوں رات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مدینے کی طرف عازم سفر ہو گئے. قوم سمود میں ایک سرکش آدمی تھا، کیدار بن سالف، جس کا ذکر سورۃ الشمس میں ہوا ہے. اذ انبعث اشقاہا فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا. کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جو سرکش آدمی تھا، بدبخت آدمی تھا، اس کی ایک محبوبہ تھی. اس کی محبوبہ نے اسے جوش دلایا اور اس نے اس محبوبہ کی باتوں میں آ کر اس نے اونٹنی پر حملہ کر دیا. لیکن قرآن مجید دو باتیں کہتا ہے، ذرا غور کیجیے. کذبت ثمود بتغواہا، سمود نے جھٹلایا اور پوری شدت کے ساتھ جھٹلایا، بتغواہا سرکشی کے ساتھ جھٹلایا. اذ انبعث اشقاہا، جب اس قوم کا سب سے زیادہ بدقسمت اور بدبخت آدمی بپھر کر اٹھا. اذ انبعث اشقاہا فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا. تو حضرت صالح علیہ السلام کہنے لگے، اللہ کے رسول کہنے لگے، ناقۃ اللہ وسقیاہا، اللہ کی اونٹنی، اللہ کی اونٹنی، اللہ کی اونٹنی پر حملہ کرنے سے بچو، اس کو مارنے سے بچو، بری نیت سے اسے ہاتھ مت لگاؤ. وسقیاہا، اس کا پانی پینے کا دن مقرر ہے، اس کی باری مقرر ہے، اس کی باری کے دن تم پانی نہ پینا. وسقیاہا وہ اللہ کی اونٹنی ہے، خود تمہارے اپنے مطالبے پر ایک چٹان سے معجزانہ طور پر نکالی گئی ہے. ناقۃ اللہ وسقیاہا فعقروہا،
دیکھیے قرآن مجید کہتا ہے کہ ایک شخص نے قیدار بن سالف جس کا نام روایات میں آتا ہے وہ اٹھا اذ انبعث اشقاہا، لیکن اس کے بعد جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا فعقروہا، پوری قوم نے اس کو مار ڈالا۔ یہاں ایک آدمی کے فعل کو پوری قوم کے فعل کے ساتھ منسوب کیا گیا ہے، چونکہ پوری قوم اس کے ساتھ تھی، اس بدبخت کے ساتھ تھی، اور وہ اللہ کی اونٹنی کی ہلاکت کو صحیح سمجھتے تھے۔ وہ حضرت صالح کا انکار کرتے تھے، حضرت صالح کی مخالفت کرتے تھے، ان کی تکذیب کرتے تھے، اللہ کی آیات پر ایمان لانے والے لوگ نہیں تھے۔ اسی لیے ایک آدمی کے فعل کو پوری قوم کا فعل سمجھا گیا۔ کیا بات معلوم ہوئی؟ اگر ہم کسی ظالم کے ظلم پر خاموش رہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم ظالم کے ساتھ ہیں۔ تو اسلام کا مطالبہ یہ ہے کہ بات صحیح کی جائے اور سچی کی جائے اور ببانگ دہل کی جائے، اور کسی طاقت کے سامنے جھکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ سب سے بڑی طاقت تو اللہ کی طاقت ہے، اور یہ نمرود اور فرعون اور اپنے وقت کی قوتیں یہ انسانوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اہل ایمان، انبیاء، صادقین، صلحاء، یہ سارے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان آزمائشوں پر پوری طرح اترتے ہیں، کھرے بن کے اترتے ہیں۔ یہی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا اسوہ ہے، یہی صالحین کا اسوہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے انہیں ٹوکا، حالانکہ پوری قوم اس کے مخالف تھی۔ پھر کیا ہوا کہ فدمدم علیہم ربہم بذنبہم، ان کے گناہوں کی پاداش میں دھما دھم ان پر عذاب کا کوڑا برسایا گیا۔ فدمدم علیہم، انہیں ہلاک کر کے رکھ دیا گیا۔ دوسری جگہ قرآن میں ہے فَأَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ، ایک صاعقہ، ایک بجلی کا عذاب تھا اور وہ دیکھ رہے تھے۔ قوم سمود کو مختلف طریقوں سے ہلاک کیا گیا۔ They were killed by multiple means، کئی طریقوں سے۔ زلزلہ بھی آیا، رجفہ بھی آیا، اور صیحہ، ایک بہت بڑی آواز، ایک دھماکہ، ایک چنگھاڑ، اور صاعقہ کا عذاب، بجلی کا عذاب بھی تھا۔ دیکھیے سورہ زاریات میں تو صاعقہ کا لفظ ہے، سورہ ہود میں بھی وہی کہا گیا، وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا انہیں ایک صیحہ نے جکڑ لیا، ایک دھماکے نے جکڑ لیا، ایک بہت بڑی چنگھاڑ نے جکڑ لیا۔ یہی بات سورۃ القمر کی آیت نمبر 31 میں آئی ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً، ہم نے قوم سمود کی طرف ایک صیحہ کو بھیجا، ایک آواز، ہلاک کرنے والی آواز۔ آواز کے ذریعے سے بھی ہلاک کیا جاتا ہے۔ قیامت کے دن بھی جب سور پھونکا جائے گا، ایک خوفناک بھیانک آواز ہوگی، صیحۃ واحدہ۔ اور سورہ اعراف کی آیت نمبر 78 میں کہا گیا کہ قوم سمود زلزلے سے ہلاک کیے گئے، فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، ایک زلزلے نے ان کو جکڑ لیا، فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، پھر یہ اپنے گھروں میں ساکت پڑے رہ گئے۔ یہ تھی قوم سمود جنہیں مختلف طریقوں سے ہلاک کیا گیا، صیحہ سے بھی، دھماکے اور چنگھاڑ اور ایک بڑی آواز سے بھی، رجفہ یعنی زلزلے سے بھی، اور صاعقے سے بھی یعنی بجلی کے عذاب سے بھی۔ یہ وہ قوم تھی جنہوں نے اپنے نبی
حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت کو ٹھکرا دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ جب تک اللہ چاہے گا یہ زندگی کا کارواں یوں